کہا کہ انہوں نے آج مجھے اپنے پیارے اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس اور ہمارے قابل فخر ٹیچرز سے مخاطب ہونے کا یہ موقع فراہم کیا ہے۔ مارچنگ بینڈ اسکول تقریباً ربع صدی 25-26 سال پہلے سیالکوٹ کینٹ سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کا جو اگلا مائل سٹون تھا وہ رسول پور بلیاں تھا، جہاں تقریباً 2 ایکڑ میں طالبات کا الگ اور طلباء کا الگ مارچنگ بینڈ کا کیمپس موجود ہے۔ پھر ہمارا اگلا سنگ میل معراج کے تھا، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں کی پرنسپل نایاب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے مارچنگ بینڈ جو معراج کے کیمپس ہے اس کو اتنے اچھے انداز میں طلباء میں تعلیم کی شمع روشن کرنے کے لیے شب و روز محنت کی۔ آج انعامات تقسیم ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی تعمیر و تشکیل یعنی ان کی کریکٹر بلڈنگ میں جو یہاں کی ٹیم کا حصہ ہے، جس کی کیپٹن نجاب ہے، وہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ ہمارا ان پہ ٹرسٹ ہے اور پیرنٹس سب کا بھی ان پہ اعتماد ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی اسکول اس کے 3 ستون ہوتے ہیں، 3 پارٹنر ہوتے ہیں۔ ایک انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، جو سائرہ آصف میم ہے جو تینوں اسکولز کو ہیڈ کر رہی ہیں، وہ سورس آف انسپریشن ہے تمام ٹیچرز کے لیے۔ ان کی رہنمائی میں تینوں کیمپس اپنا ایک منفرد کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور معراج کے کیمپس کے حوالے سے میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کارکردگی سے، ٹیچرز کی کارکردگی سے اور طلباء کے روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسی سڑک پر تقریباً 11 کنال جگہ، ہمارا یہ خواب ہے کہ 1 سال کے اندر اسی طرح رسول پور بلیاں کی طرح ایک بڑا کیمپس معراج کے بھی قائم ہو جائے گا۔ اور یہ سب پیرنٹس کا جو ہم پر اعتماد ہے اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ لیکن آج مجھے ایک حیرت بھی ہوئی کہ یہ جو نایاب نے یہاں اپنے بچوں کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اس پہ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی۔ یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں جن کے بچے، ان کا بھی مستقبل ہے اور اس ملک کا بھی مستقبل ہے۔ یہ جو آپ کو پیغام دیا گیا، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، اس میں ایک تصویر پاکستان کی وزیر اعظم کی تھی، شہید بینظیر بھٹو کی۔ ایک تصویر ایک خاتون کی، وہ لیفٹیننٹ جنرل تھی ایز اے ڈاکٹر، لیفٹیننٹ جنرل، اس کے اوپر صرف ایک ہی عہدہ ہوتا ہے پھر چیف آف آرمی اسٹاف۔ تیسری تصویر میں نے عرفہ کریم کی دیکھی، جنہوں نے بہت کم عمری میں آئی ٹی میں دنیا میں شہرت پائی۔ اور ایک تصویر سپریم کورٹ کی جج، ان کی میں نے دیکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی گود میں، آپ کے گھر میں، آپ کے سین میں جنم لینے والی بیٹیاں، وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی بن سکتی ہیں، وہ سپریم کورٹ کی جج بھی بن سکتی ہے۔ اس وقت ہائی کورٹ پنجاب کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ آپ کی بیٹیاں، اور اگر ہم ان کی تعلیم میں تساہل برتے، سستی برتے، تذبذب کا شکار ہو یا کسی مصلحت کا شکار ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آپ ان بچوں کو ان کے مستقبل کو قتل کرنے کا جرم کر رہے ہیں. یہ نایاب نے بڑی ایک نایاب بات کہی ہے آپ نے کہ جب ایک مرد پڑھتا ہے یعنی ایک بچہ میل پڑھتا ہے تو وہ فرد واحد پڑھتا ہے، لیکن جب ایک فیمیل پڑھتی ہے بچی تو وہ ایک فرد نہیں ہوتی، کیونکہ تعلیم کے لیے پہلا جو گہوارہ ہے بچوں کا وہ ماں کی آغوش ہے، وہ آپ کے گھر کا سیل ہے. آپ 3-4 سال بعد جہاں بچے کو لاتے ہیں تو وہ گھر سے بھی کچھ سیکھ کر آتا ہے، اس کا اگلا حصہ پھر سکول اپنا وہ فرض ادا کرتا ہے. اس لیے میں زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ کی بچیوں نے آپ کے گھر نہیں رہنا، آپ ان کے ایک امانت دار ہیں کہ آپ نے ایک اس امانت کو تعلیم دینی ہے جس نے کل اگلے گھر جانا ہے. جتنی اعلیٰ اس بچی کی تعلیم ہوگی اتنا ہی اس کا مستقبل روشن ہوگا، اور وہ جس گھر میں بھی جائے گی اس گھر کی وہ روشنی بنے گی، اس علاقے کی اس خطے کی پہچان بنے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے میل کے حوالے سے میں کہتا ہوں بھی اگر غفلت کرتے ہیں تو وہ بھی ناانصافی ہے، لیکن بچیوں کے معاملے میں تو آپ اپنے دلوں میں نقش کر لیں کہ یہ آپ کا وہ سرمایہ ہے جو صرف آپ کے گھر تک محدود نہیں، انہوں نے اگلے گھر بھی جانا ہے، اور پھر یہ پورا معاشرہ جتنی وہ تعلیم یافتہ بچی ہوگی نہ صرف اپنا اس کا مستقبل اچھا ہوگا کہ وہ پائلٹ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ اکانومسٹ ہے. میں بھول گیا ایک ہمارے جو اسٹیٹ بینک، وہ اسٹیٹ بینک کہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے 1000 کا، 5000 کا، 500 کا، 100 روپے کا، یہ اسٹیٹ بینک شائع کرتا ہے، اور اس پر ایک خاتون کے سائن ہوتے تھے، شمشاد ان کا نام تھا، یعنی وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی بن سکتی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی باجرہ گھڑی گجروال کے قریب جو ہے یہاں کی ایک شہناز خاتون تھی، ان کے والد بھی وفاقی سیکرٹری تھے، شہناز وزیر ان کا نام تھا، وہ پاکستان کی منسٹر نہیں ہے اسی باجرہ گھڑی کی. اور میں آپ نے درجوال کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ایک ملک مقبول صاحب وہاں شخصیت تھے جنہوں نے لاہور میں مقبول اکیڈمی، یعنی کہ ان کی کتابیں پورے پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں، وہ درجوال سے. وہ معراج کیسے کیوں نہیں ہو سکتا، وہ سلام کیسے کیوں نہیں ہو سکتا، وہ کنگرا روڈ سے کیوں نہیں ہو سکتا. کہنا میں زور دے کر چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے نہ سوچیں. دیکھیں ہمارے پاس تو طلبہ ہر صورت 1000 سے زیادہ طالب علم طالبات رسول پر بنیا میں پڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی تعداد اب معراج کے میں جو بڑا کیمپس ہوگا وہ آپ کا منتظر بھی ہوگا. اور ہمارے لیے اگر میں پھر عرض کرتا ہوں، میں نے ایک دفعہ رسول پر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نزدیک اگر پیسہ کمانا ہو تو پورا سیالکوٹ شہر موجود ہے، 2-3 لاکھ روپے میں بہت اچھی بلڈنگ کرائے پہ مل جاتی ہے، اور آپ چند لاکھ سے کام شروع کر سکتے ہیں ایجوکیشن کا. آپ کے پاس ویژن ہونا چاہیے، آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بچیاں مستقبل میں نایاب کیوں نہ بنے، وہ کسی کالج کی، وہ سکول کی، کسی یونیورسٹی کی پرنسپل یا وائس چانسلر کیوں نہ بنے. ہماری ایک بہت قابل فخر ٹیچر شمائلہ بھی ادھر موجود ہے. تو یہ آپ کی بیٹی بھی کوئی کسی سکول کی سربراہ کیوں نہ بنے، وہ انجینئر کیوں نہ بنے، وہ آرمی کی افیسر کیوں نہ بنے، وہ پائلٹ بن کر فضاؤں میں راج کیوں نہ کرے. تو آپ نے اس حوالے سے بتائی، کیونکہ یہ مجھے حیرت ہو دیکھ کر کہ کیا ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. آپ کو تو خود ہونا چاہیے کہ یہ بچیاں آپ کا وہ چہرہ ہے جن سے کل آپ کو لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. جتنا وہ چہرہ خوشنما ہوگا، جتنا وہ چہرہ شاداب ہوگا، جتنا وہ چہرہ روشن ہوگا، جتنا وہ چہرہ نایاب ہوگا، وہ اتنا ہی
اس ملک کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی، یعنی وہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، پورے معاشرے کا. اور میں یہ بھی اپنے ٹیچر سے کہنا چاہتا ہوں، آج ایک خاص بات میں نے وہی پڑھی کہ اصل میں ایجوکیشن کیا ہے. ایک دفعہ قائد اعظم کسی جگہ تقریر کر رہے تھے اور ایک تعلیمی ادارے میں، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں، تو اس دوران بجلی چلے گئی. اس وقت بھی بجلی دار ہے، آج بھی 70 سال بعد بھی، تو بجلی چلے گئی ایک دم تاریخی اس پنڈال میں. تو قائد اعظم جب دوبارہ بجلی آئی تو قائد اعظم نے کہا کہ تعلیم کا اور جہالت کا یہ فرق ہے کہ جب روشنی چلے گئی تھی تو اندھیرا چھا گیا، اب دوبارہ بجلی آ گئی ہے تو ہر طرف روشنی بکھر گئی ہے. یہ ہے تعلیم میں فرق، اگنورنس، جہالت اور علم میں فرق. اور دوسری بات میں اپنے ٹیچر سے خاص طور پر، ہمیں آپ پر فخر ہے، ہمیں آپ کی کارکردگی پر فلی اعتماد ہے، والدین کو بھی اعتماد ہے. جو والدین شکایت کرتے ہیں میں اس کو سلوٹ کروں گا. جو والدین شکایت لے کر آئیں گے کسی بچے کے حوالے سے تو میں اسے سلام پیش کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم کے حوالے سے پوری توجہ دے رہے ہیں، پوری دردمندی سے، یعنی وہ اپنا فرض پوری دیانتداری سے نبھا رہے ہیں. اور وہ ہم سے بھی اپنا جس طرح کا بھی وہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں پوچھ سکیں کہ ہمارے اس بچے میں کیا کمی ہے، وہ کیسے دور ہو سکتی ہے. وہ اپنا فرض نبھائیں اور ٹیچر اپنا فرض نبھائیں. اور وہ میں جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بچوں میں تعلیم کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کھیل کی طرف تو بچے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ از خود بچہ کھیل کی طرف چلا جائے گا. لیکن کیا جتنی محبت اسے کھیل کود سے ہے اسے تعلیم سے بھی ہے؟ یعنی تعلیم سے اس کی محبت کھیل سے بھی زیادہ ہوگا تو پھر وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ثابت ہوگا. پھر وہ ہمارے اسکول کا بھی نام روشن کرے گا، اپنے خاندان کا بھی روشن کرے گا. اور جو اس کا قد و قامت معاشرے میں بڑھے گا وہ اس ملک پر قوم کرنے کا ستارہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مختصر گفتگو ہو وہ زیادہ پرأثر ہوتی ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. دعا کیجیے آپ کا کیمپس جلد تعمیر ہو. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کوئی بھی آپ کے گھر میں جو میری بہنیں آئی ہوئی ہیں اپنے خامد کو، اپنے کسی بڑے بیٹے کو یہاں سے 2-3 کلومیٹر آگے جانا ہے تو وہاں ہم نے 4 دیواری کر لی ہے. وہ اس لیے کہ ہم اس علاقے میں اس زرخیز زمین کو سمجھ چکے ہیں کہ اس زرخیز زمین میں ایک اچھا اگر تعلیم کا بیج بویا جائے تو یہ طلباء ہمارے ادارے کا بھی نام روشن کریں گے، اپنے خاندان کے لیے بھی باعث فخر ہوں گے اور اسے ملک و قوم کے لیے بھی باعث فخر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.